ریڈیو پاکستان ڈراموں کا سلسلہ تو زندہ تو ہم زندہ. آج آپ اس سلسلے میں ڈرامہ سنیں گے آئی لو یو پاکستان. تحریر محمد حنیف چوہان. پروڈیوسر محمد سہیل ملک. پیشکش ریڈیو پاکستان کراچی. فطرت سے زیادہ خوبصورت کچھ نہیں ہے دنیا میں. یہ سب اتنی حسین ہے. چلو بھائی، چائے تو تیار ہو گئی ہے. میرے خیال سے علی کو جگہ ہی دینا چاہیے. کل بھی شکایت کر رہا تھا کہ اسے دیر ہو گئی تھی یونیورسٹی پہنچنے میں. یہ آج کل کے بچے بھی، موبائل میں الارم بھی ہے، الارم کلاک بھی ہے، اور بجتا ہے تو اس کی آواز سے کسی کی بھی نیند اچاٹ ہو جائے. لیکن علی، ان جیسے بچے، الارم بجتا ہے تو اس کی آواز بند کر کے پھر سے سو جاتے ہیں. دیکھتی ہوں پھر الارم بجتا رہتا ہے، پڑے سوتے رہتے ہیں، کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی. چلو نفیسہ، چل کر اٹھاؤ اپنے شہزادے کو. ارے یہ کیا، میں تو تمہیں جگانے آئی تھی. مجھے لگا تم ہمیشہ کی طرح پڑے سو رہے ہوگے، لیکن تم تو جاگ رہے ہو. صرف جاگ ہی نہیں رہے ہو، تم تو بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس بھی جا کے کھڑے ہو گئے ہو. علی، علی. جی امی. کیا بات ہے بیٹا، کچھ پریشان ہو تم؟ کیوں امی، آپ نے کیسے جانا؟ مجھے پتا ہے آپ کیا کہیں گی. ہمیشہ کی طرح وہی، ماؤں کو اپنے بچوں کے دلوں کا حال بھی معلوم ہوتا ہے، یہی نا؟ چلو نہیں کہتی، لیکن میں نے تمہیں پہلے تو اس طرح نہیں دیکھا. کس طرح امی؟ یہی کہ میرے جگائے بھی نہیں تم جاگ چکے ہو. جاگ ہی نہیں چکے بلکہ کھڑکی کے پاس جا کے کھڑے ہو. کھڑکی پر کھڑے ہو کر میں پرندوں کی آوازیں سن رہا تھا، درختوں سے آکسیجن لے رہا تھا. صبح ہی صبح آکسیجن بڑی فریش ہوتی ہے امی، دماغ فریش ہو جاتا ہے. اچھا بھیا، بات کو بدلنے کی کوشش مت کرو. جو میں پوچھ رہی ہوں اس کا جواب دو. اور میں نے اتنی ساری باتیں کی، تمہیں تو ایک بات بھی نہیں سنی. ضرور کوئی پریشانی ہے تمہیں. سچ کہا آپ نے، پریشانی تو ہے. تو پھر بتاؤ نا، نہیں تو میں بھی پریشان ہوتی رہوں گی. میری پریشانی یہ ہے امی، میرے جتنے بھی دوست ہیں، میری اپنی یونیورسٹی کے یا دوسری یونیورسٹیوں کے سب پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں. کوئی بھی اپنے ملک میں نہیں رہنا چاہتا. تم تو بالکل ہی باولے ہو گئے علی. یہ بھی کوئی پریشانی والی بات ہے؟ یہ تو اچھی بات ہے بیٹا. اپنے فیوچر کے بارے میں سب کو سوچنے اور فیصلے کرنے کا حق ہوتا ہے، اور یہ کہنے والی بات تو نہیں ہے. اس ملک میں کسی بھی پڑھے لکھے انسان کا کیا فیوچر ہے؟ امی، آپ بھی اس طرح سوچتی ہیں؟ میں کیا، دنیا کے سارے ماں باپ اب اسی طرح سوچتے ہیں. وہ تو تم اکلوتے ہو اس لیے ہماری ہمت نہیں پڑتی، ورنہ ہم تمہیں بھی کہتے کہ باہر ہی چلے جاؤ. امی پلیز. امی، یہ بھائی کو کیا ہوا ہے؟ تمہارے بھائی صاحب اس پریشانی میں گھلے جا رہے ہیں کہ ان کے دوست پاکستان چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں. کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ میں کچھ سمجھی نہیں. مجھے تمہارے ابا کا ناشتہ بنانا ہے. تم جاؤ اور جا کر اپنے بھائی سے ہی مطلب پوچھ لو. مجھے تو خود اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. چلو ہٹو، سامنے سے ہوا آنے تو بھائی. پرابلم ہے ماہین، جو بات میں کر رہا ہوں ایسی بات اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. مجھے سمجھائیں، میں ضرور سمجھ جاؤں گی. اچھا، تم سمجھ جاؤ گی؟ کیا بات ہے، اتنی سمجھدار کب ہوئی؟ بھائی یقیناً میں سمجھ جاؤں گی. آپ میری سمجھداری کے قائل نہیں ہیں تو کیا ہوا، باقی سب تو مانتے ہیں نا. اچھا، زیادہ اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی ضرورت نہیں ہے. پہلے میرے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دو، اسی سے ابھی تمہاری ذہانت کا پتہ چل جائے گا. پوچھیں، میں تیار ہوں. یہ بتاؤ، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آپ ہی بتا دینا علی بھائی. اچھا، میں سمجھاتا ہوں. اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک سے کوئی پیار نہیں کرتا. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ میں تو اپنے ملک سے بہت پیار کرتی ہوں. ظاہر ہے کچھ لوگ تو ضرور ہیں جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، مگر سب نہیں کرتے. اگر کرتے تو ہم اتنا غریب ملک کبھی نہ ہوتے. ہمارے لوگوں کو روزگار کی تلاش میں باہر کے ملکوں میں بھی نہ جانا پڑتا. 75 سال ہونے کو آئے، لیکن ہم اب تک ایک ترقی پذیر پسماندہ ملک ہی کہلاتے ہیں. ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں ہمارا شمار نہیں ہوتا. اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک سے پیار نہیں کرتے؟ واہ بھائی، مجھے تو ایسا نہیں لگتا. بھلا ملک سے محبت کرنے سے ملک ترقی یافتہ کیسے ہوگا؟ اس سوال کا جواب میں بعد میں دوں گا. فیصل لوگ میرا ویٹ کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے بھائی، جب آپ کو مناسب لگے مجھے اس کا جواب ضرور دیجیے گا، ورنہ میں بس سوچتی رہوں گی. اچھا، یہ تو اچھی بات ہے. سوچو
सोचने से दिमाग की खिड़कियां खुलती हैं। क्या भाई? मैंने कह दिया तुम नहीं जाओगे तो बस नहीं जाओगे। लेकिन अम्मी, मैंने अपने दोस्तों से प्रॉमिस किया है, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? कोई भी दोस्त पेरेंट्स से ज्यादा नहीं होता, समझे तुम? अरे कोई सोचता है तो सोचता रहे, तुम वो करोगे जो मैं कह रही हूँ, समझे तुम? जब तक मैं नहीं कहूंगी तुम कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। अच्छा ठीक है, नहीं निकलूंगा, बट कहो क्या कहना चाहते हो? मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है और चार्जर मुझसे गुम हो गया है। तो क्या? अरे भाई पूरी बात करो। बात क्या पूरी करूं अम्मी? मुझे नया चार्जर लेने जाना है और मैं तुम्हारे बहाने बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। फैसल, फिलहाल इत्मीनान से बैठो, तुम कहीं नहीं जा रहे, समझे तुम? अम्मी, हलविला हैं? ये सब कौन आ गया? तुम? लगता है आंटी आप किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी। नहीं, मैं किसी को एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। एनीवे, तुम कहो कैसे आना हुआ? वो आंटी, मैं फैसल से मिलने आया हूँ, हमें कुछ काम था साथ में। सुनो लड़के, अगर तुम मेरे बेटे से मिलने आए हो तो मैं तुम्हें अंदर आने की इजाजत दे सकती हूँ बस, लेकिन अगर तुम उसे अपने साथ ले जाने के लिए आए हो तो भूल जाओ, समझे तुम? वो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगा। जी आंटी। जी आंटी क्या? जो मैंने कहा वो समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम्हारे? जी आंटी। हैं? फिर वही जी आंटी। चलो अंदर आओ, बैठो। जी आंटी, थैंक्स। क्या जी आंटी बोले जा रहे हो? कोई प्रॉब्लम है जो बार बार बोलने से प्रॉब्लम हल हो जाएगी? हो तो जाएगा आंटी। क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा, वो कैसे बेटा? मैं आपका गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप फैसल को मेरे साथ जाने की इजाजत दे दें। ओह, आप समझी। तो ये जी आंटी इसलिए बोले जा रहे हो तुम? जाने की इजाजत तो मैं नहीं दे सकती। घर आए हो तो बस मिलने की इजाजत मिल सकती है। बैठो तुम, बैठो, मैं इसे बुला कर लाती हूँ। जी। सुनो। जी आंटी। ये तुम मेरे बेटे के दिमाग में क्या खराफात भरते रहते हो? हुब्बुल वतनी, अपने मुल्क से मोहब्बत करना, और अपने मुल्क के लिए जीना मरना, क्या है ये सब? आंटी, आपको ये खराफात लगती हैं? अपने मुल्क से प्यार करना, इसके बारे में सोचना, मुल्क में मौजूद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करना, ये तो क्या ये तो सुनो लड़के, ये सब ना बेकार की बातें हैं। तुम मेरे बेटे के दिमाग में मत डालो, समझे तुम? अच्छा खासा जर्मनी जाने वाला अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वहीं सेटल होने का सोच रहा था। अरे भाई, सोच क्या रहा था, बल्कि फैसला कर चुका था, मगर पता नहीं तुमने क्या उसके दिमाग में भर दिया। मैंने कुछ नहीं भरा आंटी, वो तो वो तो कल रात पता है तुम्हें, वो अपने बाबा से कह रहा था कि वो अपने ही मुल्क में रहना चाहता है, अपनी सलाहियतों को यही इस मुल्क में रहकर आजमाना चाहता है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ बेटा जी, ऐसी नाकारा और फजूल बातें तुमने ही उसे सिखाई हैं। आप भी कमाल करती हैं आंटी। बस, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम्हें उससे मिलना है या मैं मिलने की परमिशन भी कैंसिल कर दूं? बोलो। आंटी, मिलना तो है। अम्मी ने काफी गली कोठी सुनाई है, तुम्हें बुरा तो लगा होगा यार, और तुम ये जानकर हंस रहे हो? मैं हंसू नहीं तो और क्या करूं, वो ऐसी हैं, पहले हमारे देश के कुछ भी कह देती हैं, बाद में पछताती रहती हैं। अब पता है उन्हें ये डर लगा हुआ है कि कहीं तुम अपनी अम्मी से जाकर उनकी कंप्लेन ना कर दो। रियली? हाँ भाई, वो ऐसी ही हैं। सुबह से मेरे सर पर हिटलर बन के सवार है और कह रहे हैं कि तुम कहीं नहीं जा सकते। तो क्या तुम नहीं चल रहे? फिर मेरा क्यों टाइम खराब कर रहे हो? बाकी सब लोग वेट कर रहे होंगे और मुझे बुरा भला कह रहे होंगे। 5 मिनट और रुक जाओ, उनके पछतावे का लेवल थोड़ा और बढ़ेगा, फिर इजाजत दे देंगी। आंटी भी ना। लगता है वो आ गया, तुम लोग इन्हें रिसीव करो, मैं चाय वगैरह का देखती हूँ। अच्छा भाई, जाओ अब जाकर दरवाजा खोलो। क्या मतलब, बस तुम दोनों? और लोग कहाँ हैं? और लोग कौन? अनीका चाय देखने गई है। और क्यों, सिद्रा और हमजा को नहीं आना था? आना तो था पर नहीं आए।
तुम दोनों ने भी इतनी देर कर दी। खुदा के वास्ते तुम लोग लड़ना बंद करो, चाय ठंडी हो रही है, चाय पियो। अनिका, इसे देखो ना, हमजा को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहा होता है। हो गया तुम दोनों का। एक तो ये जो तुम लोग छोटी से छोटी बात पर झगड़ा करते हो ना, मुझे बहुत अजीब लगता है। सही कह रहे हो। करो यार। और ये सोचो कि हम इस तरह मामूली बातों पर झगड़ते रहे तो वो जो बड़े बड़े काम करने के बारे में हमने सोचे हैं उनका क्या होगा। ओह सॉरी। लेकिन अली, तुम्हें नहीं लगता कि हमजा और सिद्रा ने हमारे ग्रुप को छोड़ दिया है? तुम लोग चाय पीते हुए बात करोगे तो चाय ठंडी हो जाएगी। पहले भी हो चुकी है, तुम बहुत देर से लेकर आई, क्या करेंगे? गरम गरम। यार उन्होंने हमें छोड़ा नहीं है, उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा जैसा फैसल के साथ हुआ है। पूछो उससे जरा, कितनी मुश्किल से उसकी अम्मी ने यहाँ आने की इजाजत दी है। मगर क्यों फैसल, ऐसा क्या है जिसके लिए वो मना कर रही हैं? हम तो अनीका, मेरा ख्याल है हमें हकीकत को समझना चाहिए। देखो, इसमें मेरी अम्मी अकेली नहीं है। जनरली क्या ऐसा नहीं है कि हम सब लोग अपने मुल्क के बारे में उठते बैठते मनफी बातें करते रहते हैं? यहाँ तो ये नहीं है, कितनी जिहालत है, करप्शन ऊपर से लेकर नीचे तक इसकी जड़ों में मौजूद है। जिसे जहाँ मौका मिलता है वो हाथ दिखा देता है। भाई कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। अब तुम खुद बताओ, इस किस्म की बातों से हम सब मुतासिर नहीं होते? यार जितनी करप्शन है इससे ज्यादा बदएतमादी है। हम में से कोई ये मानने को तैयार ही नहीं कि पाकिस्तान में कोई शहरी ईमानदार भी हो सकता है। अगर कोई ऐसा इंसान कहीं मौजूद भी हो तो इसकी सारी नेकी ये कहकर पानी फेर देते हैं कि मौका नहीं मिला होगा इसलिए शरीफ है। यानी जो शरीफ और ईमानदार है इसमें उसकी कोई खूबी नहीं है। हर तरफ ऐसी सोचों ने पूरे समाज को जकड़ लिया है, एक वायरस की तरह फैल चुकी है। ऐसी बातें और सोचें, इसलिए कोई इस मुल्क से मोहब्बत नहीं करता, सब यहाँ से भाग जाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। इस मुल्क में सिर्फ वो रह रहा है जिसको बाहर जाने का किसी मुल्क में मौका नहीं मिला या जिसके पास वसाइल नहीं है। हेलो हमजा, क्या हुआ यार? तुम यहाँ अनीका के घर आने वाले थे ना? सॉरी यार अली, वो पापा मुझे अपने दोस्त के घर ले आए हैं। वो उनका बेटा भी कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया गया था ना, तो वो मैं समझ गया यार, तुम्हें आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तुम नाराज तो नहीं हो यार अली? मैं वॉशरूम के बहाने से तुमसे फोन पे बात कर रहा हूँ। साफ साफ कहो, तुमने हमारा साथ छोड़ दिया या तुम हमारे साथ हो? नहीं, साथ कोई छोड़ा मैंने यार, साथ हो तुम्हारे। यार रहने दो यार। जो इंसान अपने पेरेंट्स को कायल नहीं कर सकता वो मुल्क के लोगों को कैसे कायल कर सकता है? मुझे लगता है तुमने अपने लिए सही फैसला किया है। हेलो काट दिया। अली, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था। ये कोई बिहेवियर नहीं है। क्या तुम नहीं जानते, हमें हमारे पेरेंट्स ने भारी भारी फीसें देकर महंगी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया है। उनका कुछ हक है हम पर। तुम्हें हमजा की मजबूरी को समझना चाहिए था। हिरा, तुम्हें तो सही या गलत हमजा की ही साइड लेनी होती है। नहीं अनीका, हीरा ठीक कह रही है। जो काम हम करना चाहते हैं या करने का सोच रहे हैं उसके लिए हम ना किसी को मजबूर कर सकते हैं और ना ही जबरदस्ती ये करने को कह सकते हैं। वैसे अली, तुम करने क्या चाहते हो? क्या है तुम्हारे दिमाग में? कुछ तो बताओ। यार सबसे पहले तो हमें एक ऐसी टीम बनानी होगी जो अपने काम को इनफरादी तौर पर नहीं बल्कि इज्तिमाई तौर पर करने की सोच रखती हो। लेकिन हमें करना क्या होगा? पता नहीं तुम लोग मेरी बात से इत्तेफाक करोगे या नहीं, लेकिन मेरी तरफ से पूरी आजादी और इजाजत है। जो भी मुझसे इख्तिलाफ राय करना चाहे बेझिझक और किसी भी लीतो लाल के बगैर कर सकता है। सही। मैं समझता हूँ हमारे तमाम मसाइल की वजह एक ही है और वो ये कि हम जिस मुल्क में रहते हैं जहाँ हमें जिंदगी गुजारने का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, हम एक आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी कहलाते हैं, लेकिन अपने मुल्क यानी पाकिस्तान से मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं करते। और जब आप अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करेंगे तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि आप अपनी ज़ात से अपने मुल्क को एक छोटा सा फायदा पहुंचा सकते हैं? हमारी सोच तो ये बन चुकी है कि जो भी चीज सरकार की मिल्कियत है इसका इस्तेमाल हम ऐसी बेरहमी से और कुछ इस अंदाज में करते हैं जैसे हम अपने ही इदारों और अपने ही मुल्क की चीजों के खुदा न खास्ता दुश्मन हैं। दुश्मन नहीं भी हैं तो कम से कम हमें अपने मुल्क से और सरकारी इदारों की तरफ से हम सब पर जो जिम्मेदारी आयद होती है उसका कोई एहसास नहीं है हमारे पास, और मैं इसी खोए हुए एहसास को वापस दिलाना चाहता हूँ। अच्छा, और ये सब होगा कैसे? अब तुम लोग भी मेरी ही तरह के सोचने समझने वाले इंसान हो, इस मुल्क के शहरी हो, यहाँ रहते हो, आजाद हो, तो ये भी मैं ही बताऊं कि इस काम को करना कैसे है?
تو تم اس لیے چاہتے ہو کہ کوئی ملک چھوڑ کر نہ جائے، سب یہی رہیں اس ملک میں؟ نہیں، یہ ایسے نہیں ہے جیسے تم نے سمجھا ہے۔ ماہین، کیا ہوا؟ کہہ دیا بھائی سے کہ کھانا لگ گیا ہے؟ ماہین، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں بیٹا، علی کو کہا تم نے کھانے کا؟ امی میں 2 بار ان کے کمرے میں جا چکی ہوں، مگر وہ اس قدر جذباتی انداز میں کسی سے فون پر باتیں کر رہے، انہوں نے میری بات ہی نہیں سنی۔ اللہ، کچھ دیر پہلے میں نے بھی سنا تھا وہ شاید اپنے کسی دوست حمزہ سے باتیں کر رہا تھا، لیکن اتنی لمبی کال؟ بھئی اب تک تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، ایسی کیا ہیر قطیر سنا رہا ہے؟ یہ لڑکا تو دن بدن عجیب ہوتا جا رہا ہے، یہ بھی کوئی وقت ہے؟ اچھا تم رکو، یہ پلیٹ میں ہاں یہ لگاؤ، میں اسے بلا کر لاتی ہوں۔ اچھا امی۔ امی کھانا لگا دیں، بہت زور کی بھوک لگ رہی ہے۔ آرام سے کھاؤ، کھانا بھاگا نہیں جا رہا بھائی۔ جی امی، بابا نظر نہیں آ رہے، کیا اب تک آفس سے نہیں آئے؟ کہہ کر گئے تھے کہ رات کو تمہاری بڑی پھپھو کی طرف جائیں گے، کوئی کام ہے تمہاری پھپھو کو اپنے بھائی سے، کھانا بھی شاید وہیں سے کھا کر آئیں گے۔ اچھا خیر یہ چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ کن چکروں میں ہو بیٹا آج کل؟ تمہاری مصروفیات مجھے ایجوکیشن سے متعلق تو نہیں لگتی۔ اور ہاں یہ ماہین بتا رہی تھی کہ آج تم اپنے دوستوں کی کسی گیدرنگ میں بھی گئے ہوئے تھے۔ جی امی، اصل میں سب کی چھٹیاں ہیں نا، تو ہم سب دوستوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ان چھٹیوں کو کام میں لایا جائے اور اپنے ملک و قوم کی کچھ خدمت ہی کر لیں۔ کس طرح کی خدمت؟ کس طرح کی خدمت کیا مطلب؟ ہم سوچ رہے ہیں لوگوں کو اپنے ملک سے محبت کرنا سکھائیں۔ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ تم لوگ کوئی ٹیوشن سینٹر کھول رہے ہو؟ نہیں امی، اس کے لیے ٹیوشن سینٹر کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو مستقل اور 24 گھنٹے کا کام ہے۔ میں سمجھاتا ہوں۔ مثلا امی، ہمارے لوگوں میں سیوک سینس کی بہت کمی ہے۔ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اس کی ذات سے کسی دوسرے شہری کو کتنی پریشانی ہو سکتی ہے۔ ادھر ادھر گندگی کرنا، ایک دوسرے سے بلا وجہ لڑائی جھگڑا کرنا، کم تولنا، بے ایمانی کرنا، لائن توڑ کر بدماشی سے گھسنا، کسی دوسرے کی حق تلفی کرنا ہے، گاڑی کہیں بھی اس طرح سے پارک کرنا کہ دوسروں کو پریشانی ہو جاتی ہے، بعض اوقات تو پورا ٹریفک جام ہو جاتا ہے۔ اور تم یہ سب کیسے ٹھیک کرو گے؟ میں یہ سب ٹھیک نہیں کروں گا، بلکہ لوگوں کو ایک اچھا شہری، ملک سے محبت اور ایک زندہ قوم ہونے کا احساس کرانا ہمارے مقصد میں شامل ہے۔ امی بھائی یہ تو بہت مشکل اور بڑا کام لگتا ہے۔ ہر کام کی ابتدا میں مشکل ہوتی ہے۔ پہلے مرحلے میں ہم اس قسم کی خدمت کریں گے اور دوسرے مرحلے میں ایک موٹیویشنل سینٹر قائم کریں گے جہاں ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں گے جنہوں نے کوئی بھی ایسا کام کیا ہو جس سے ملک و قوم کو فائدہ پہنچتا ہو۔ کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ جی بتائیے۔ امی، میں اپنے ملک کے لوگوں میں شعور اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں اپنے ملک سے محبت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، ہماری قوم کا یہ عام مزاج بن چکا ہے، ہر وقت اپنے ملک کو برا بھلا کہتے ہیں اور برائیاں گنواتے رہتے ہیں، اور کون سی برائی ہے جس کا ذکر نہیں ہوتا؟ ہاں یہ تو ہے۔ برائیاں گنوانے والے لوگ پتہ نہیں یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی اس قوم اور ملک کا حصہ ہیں۔ میں کہتا ہوں ہمارا ایسا رویہ کیوں ہے؟ دنیا کے اور لوگوں کی طرح ہم اپنے ملک کی تعریف کیوں نہیں کر سکتے؟ بیٹا مجھے تو تم کوئی سیاستدان لگنے لگے ہو، بالکل اسی طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ ٹھیک کہا آپ نے، سیاست دراصل اپنے ملک و قوم کی خدمت کرنے کا ہی نام ہے۔ میں تو ایک بات جانتی ہوں بیٹا کہ میرا بیٹا اپنے قد سے اونچی باتیں سوچنے لگا ہے، اور یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ کل چھٹی ہے، اپنے بابا کے ساتھ یہ باتیں کرنا، تمہیں وہ ٹھیک سے سمجھائیں گے۔ کیوں بلا وجہ اندھے کنویں میں کودنا چاہتے ہو بیٹا؟ بڑا کٹھن راستہ ہے۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ اپنے ملک و قوم سے محبت کرنا اندھے کنویں میں کودنے جیسا ہے؟ میں اتنا زیادہ نہیں جانتی ہوں علی، اس لیے تم سے بحث بھی نہیں کر سکتی۔ اپنے بابا سے بات کرنا، اگر انہوں نے کہا تم صحیح راستے پر ہو تو مجھے اطمینان ہو جائے گا، ورنہ… امی آپ ہی نا، بھائی کتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں، آپ نے ان کا دل ہی بجھا دیا۔ تم تو چپ کرو، بس یہ زیادہ درمیان میں بولنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ چلو چلو میرے ساتھ چل کے برتن سمیٹو۔ ہاں بھائی نفیسہ، اب کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں نے کیا کہنا ہے اکبر صاحب، کہنا تو آپ نے ہے۔ اچھا مجھے کہنا ہے، تو کیا کہنا ہے مجھے؟ اللہ کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں آپ اکبر صاحب۔ سن تو لیا ہوگا آپ نے ہمارا بیٹا کن راستوں پر چل نکلا ہے۔ اور تمہارا خیال ہے یہ راستہ اندھے کنویں کی طرف لے جاتا ہے؟ کیوں؟ آپ کا کوئی اور خیال ہے کیا؟ کیا کہوں، کیسے کہوں، یہی سوچ رہا ہوں۔ بیٹا ہمارا غلط نہیں کہتا، اور غلط تم بھی نہیں ہو۔ یہ کیا بات کی آپ نے؟
अब इतनी डिप्लोमेटिक बातें करने की जरूरत नहीं है अकबर साहब, साफ साफ बात कीजिए, और बात यह है कि उसे रोकें ऐसे फालतू काम करने से। मतलब ये हुआ नफीसा, उसे रोकना तुम चाहती हो मगर मेरे जरिए से। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा बेटा सही नहीं कह रहा, गलत रास्ते पर चल पड़ा है, तो तुम खुद क्यों नहीं रोकती उसे? अच्छा चलें, मुझे और अली दोनों को छोड़ें, आप बताएं ना आपकी क्या राय है? मेरी क्या राय है? तो फिर सुनो, और अब दरमियान में बिल्कुल मत बोलना, मुझे मेरी पूरी बात मुकम्मल करने देना। तुम लकी हो भाई जो तुम्हारे पेरेंट्स इतनी आसानी से मान गए हैं। मेरी अम्मी तो किसी सूरत भी राजी नहीं है, वो मुझे जर्मनी भेज कर ही रहेंगी। और मेरे अब्बा, उन्होंने तो पैसे का इंतजाम भी शुरू कर दिया, पूरे 50 लाख, या शायद इससे भी ज्यादा। हाँ, मगर वो इंतजाम कर लेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपना मुस्तकबिल ही क्यों ना खराब करना पड़े। ये क्या बात कर दी तुमने हमजा? उनका फ्यूचर तो तुम हो ना? हाँ वो तो ठीक है, मगर मैं उनका फ्यूचर कैसे बनूं? मुझे कितनी और कैसे कामयाबी मिलेगी, ये सब तो आने वाले वक्त पर ही डिपेंड करता है। मगर वो जो मुझे बाहर भेजने के लिए अपने ऑफिस से कर्जा ले रहे हैं ना, वो कर्जा उन्हें कितनी अजियत देने वाला है, और उसका उन्हें एहसास भी नहीं है। ऐसा तो मत बोल यार हमजा, जाहिर है वो तुझ पर कुछ सोचकर इन्वेस्टमेंट करे होंगे, तू कमाकर उनके सारे कर्जे उतार देगा। हाँ यकीनन मैं ऐसा ही करूंगा, मगर मेरे भाई किसी भी बात की गारंटी क्या है यार? हाँ, ये तो कल किसने देखा, क्या होगा क्या पता। हाँ जो भी है यार, उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए। फैसल ठीक कह रहा है हमजा, उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए। मुझे बस एक बात का मलाल है कि तुम लोग अपना मुल्क छोड़कर जाना नहीं चाहते, और मगर तुम्हें जाना पड़ रहा है। मैं सोचता हूँ जिस बेदिली से तुम लोग जा रहे हो, इसमें तुम्हारा वहाँ दिल नहीं लगेगा, और जिस बात में दिल नहीं लगता वो कभी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देती। ठीक कहा तुमने अली। अरे यार, ये बाबर कहाँ रह गया? अभी तक नहीं आया, हमेशा लेट कर देता है। अब तुम चाय का बोल दो यार। वो लो आ गया बाबर भी। आ गया? हाँ भाई बाबर, कैसे हो? और गाइस व्हाट्सएप क्या चल रहा है लाइफ में? मुझे पता है हमजा और फैसल तो वो ही अपने पेरेंट्स का रोना धोना गा रहे होंगे। अब तू ना आते ही शुरू मत हो जा, पहले बैठ और इत्मीनान से सुन हम क्या बात कर रहे हैं। जो भी बात कर रहे हो, मुझे इतना पता है तुम दोनों हमजा और फैसल ये मुल्क छोड़कर जा रहे हो, मगर मैं यही हूँ अली भाई के साथ। ज्यादा चहक मत, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कहीं नहीं भेजना चाहते, इसीलिए तुम इतनी बातें कर रहे हो। तो तुम लोग बात करो ना अपने पेरेंट्स से। तुम्हारी तो हमजा खैर है, मगर ये फैसल, ये तो यार जीनियस है, इसकी तो हमारे मुल्क को बहुत ज़रूरत है। कसम से अगर ये कोई अपना कारोबार स्टार्ट कर दे तो यहाँ रहकर भी इतना कमा सकता है। वैसे फैसल, ये बाबर की बात है बिल्कुल सही। अच्छा, तुम तो यार अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, और अपने साथ साथ और भी पता नहीं कितने ही लोगों को जॉब्स दे सकते हो। तुम जरा इस एंगल से अपनी अम्मी अब्बू से बात करना, मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे। असल में यार चाय आ गई, आओ चाय पीते हैं, फिर बाकी बात। बाबर ने तो मेरी बेइज्जती कर दी और आपकी। नहीं, चाय पी लेते हैं, फिर बाकी बात। कोई भी नहीं आया? किसको आना है? बस बाबर को ही आना है ना, वो तो आता ही होगा। क्यों? हिरा और सिद्रा, उन्होंने भी मना कर दिया? मना तो नहीं किया, हिरा का तुम्हें पता है हमजा के जाने से परेशान है, और सिद्रा का रिश्ता पक्का हो गया है, इसलिए अब वो कहीं आने जाने के लिए अपनी मंगेतर की इजाजत की मोहताज है। ये क्या बकवास है? अभी से मंगेतर को इतना सर पर क्यों चढ़ा लिया है? बाद में शादी है और फिर। छोड़ो उसे, तुम अपनी बात करो। वैसे भी ये उसका जाती मसला है। अपनी क्या बात करूं? तुमने जो मुल्क से मोहब्बत करने की तहरीक शुरू करना थी, वो कहाँ तक पहुँची? तहरीक तो शुरू हो चुकी है अनीका, बस इतना है कि मैं तकरीबन अकेला हूँ। तकरीबन अकेले होने से क्या मुराद? तकरीबन अकेले होने से ये मुराद है अनीका कि कभी कभार तुम और बाबर मेरे साथ आ जाते हो, वरना तो मुझे अकेला ही निकलना होता है पम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। कहीं किसी को मदद की ज़रूरत हो तो उसकी मदद कर देता हूँ, और बदले में सिर्फ एक बात कहता हूँ, कहो पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदा है तो हम जिंदा हैं। तुम यकीन करो अनीका, मुझे ऐसा लगता है अब वो अपने मुल्क को बुरा भला नहीं कहेंगे। जानती हूँ अली, मगर ये काफी नहीं है। तुम अकेले कितने लोगों को मुल्क से मोहब्बत करना सिखा दोगे? अनीका, किसी को अपने अच्छे काम से इसलिए रुक नहीं जाना चाहिए कि वो अकेला है। चिराग से चिराग जलते हैं। सही। मुझे यकीन है मैं जितने भी लोगों से पाकिस्तान जिंदाबाद कहलवाता हूँ, वो आगे जाकर मजीद लोगों से कहलवाएंगे। सही, वो तो सब ठीक है अली, मगर मुझे पता है तुम क्या कहने वाली हो, लेकिन क्या अली?
तुम जानते हो मेरी अम्मी को वो मुझसे अक्सर पूछती रहती है। तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स एक ऐसे इंसान से तुम्हारी शादी पर राजी हो जाएंगे जिसके पास ना तो कोई बहुत अच्छी जॉब है और ना ही मुस्तकबिल करीब में ऐसा होने की उम्मीद है? जानती हो ना ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैंने अगर अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया, मुझे डर है मैं अपने मकसद से भटक जाऊंगा और जो मैं चाहता हूँ वो काम अधूरा रह जाएगा। तो तुम्हारी नजर में मेरी कोई हैसियत नहीं? ये मैंने कब कहा? लेकिन तुम जानती हो मैं अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करता हूँ अनीका। अपने मुल्क से मोहब्बत करने वालों के लिए मुल्क से बढ़कर कुछ नहीं होता। अगर आज मैं अपने मिशन को अधूरा छोड़ दूंगा तो मुझे डर है कि फिर कभी कोई इस काम को शुरू नहीं कर सकेगा। तुम शायद ठीक ही कह रहे हो। चलो फिर मैं चलती हूँ। वैसे भी कोई नहीं आया और अब शायद बाबर भी नहीं आएगा। मैं जानता हूँ अनीका तुम खुश नहीं हो, मगर ये मकसद कुछ कुर्बानियां तो मांगती ही है। आओ माही, क्या बात है? मुझसे कोई काम है तुम्हें बेटा? नहीं अम्मी, मुझे कोई काम तो नहीं है। अरे क्या हो गया? पहले यहाँ इत्मीनान से बैठो फिर बताओ। कुछ तो जरूर है जो तुम कहना चाहती हो। अपनी माँ से मत छुपाओ बेटा। बच्चों को अपने वालिदैन से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। अम्मी, अरे अरे ये क्या? तुम तो बाकायदा रोने लगी। इधर आ मेरा बच्चा। ऐसे कैसे? हम हैं ना, तुमसे तो इस घर में सब बड़े हैं और बड़ों की मौजूदगी में तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है मेरा बच्चा। अब नहीं रोना। ये मैं अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकती हूँ। चलो बताओ क्या बात है, शाबाश बताओ। अम्मी वो अली भाई है ना। क्या हुआ अली को? वो ठीक तो है ना? अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, अली भाई ठीक नहीं है। वो बहुत उदास है। वो मुंह से कुछ नहीं बोल रहे, आंसू भी नहीं आने दे रहे, खुद को बहुत मजबूत दिखा रहे, मगर मैं जानती हूँ वो अंदर से टूट गए। वो बिखर रहे हैं अम्मी। क्या हुआ है बेटा? क्या बात है? क्या हुआ है अली को? तुम जरूर कुछ जानती हो, मुझे बताओ, जल्दी से बताओ, नहीं तो मेरा दिल रुक जाएगा। प्लीज। अम्मी वो अनीका बाजी की ना शादी हो रही है। क्या? अनीका की शादी हो रही है? ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो अली के साथ। मैंने अनीका बाजी से यही पूछा था कि आपकी तो, मगर उन्होंने बताया कि अली भाई ने खुद ही रिश्ते से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? हमसे पूछे बगैर, कोई मशवरा किए बगैर? अली ने इतना बड़ा फैसला खुद कर लिया? आखिर क्यों भाई? वो कह रही थी कि अली भाई को लगता है जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं, इस रास्ते पे वो अनीका बाजी को खुशी नहीं दे सकते। वो खुशी जिसपे उनका हक है और ना ही वक्त दे सकते। उन्हें लगता है अगर उन्होंने अनीका बाजी को अपनाया तो ये अनीका बाजी के साथ ज्यादती होगी, इसलिए उन्होंने ऐसे कर दिया है। ओहो, तो ये बात है। ऐसा लगता है जैसे हमारा बेटा अब हमसे भी बड़ा हो गया है। कितनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा है, अपनी जिंदगी के फैसले भी खुद कर रहा है। अम्मी तो क्या भाई ने गलत किया है? गलत भी किया है और सही भी। गलत इसलिए कि एक लड़की को उम्मीद दिलाकर उसकी उम्मीद तोड़ दी। बिल्कुल गलत बात है। और सही इसलिए कि अली ठीक कहता है बेटे, उसे अपने वतन से, अपने पाकिस्तान से मोहब्बत हो गई है और जो अपने मुल्क से, अपनी जमीन से मोहब्बत करते हैं उनके सामने दूसरे रिश्ते धुंधला जाते हैं। अम्मी तो क्या अब अनीका भाई की किसी और से शादी हो जाएगी? अम्मी मैं बात करती हूँ बेटे तुम्हारे भाई से। जब कोई ऐसे बड़े मकसद को पाने की जिद्दोजहद करता है तो उससे जुड़े हुए सब रिश्तों को उसके हाथ मजबूत करने पड़ते हैं, वरना वो अकेला पड़ जाएगा। और मैं अपने बेटे को अकेला नहीं होने दूंगी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अम्मी। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। मुझे यकीन है मेरे भाई को इस वक्त चाय की शदीद जरूरत है। क्या बात है, तुम मेरा कुछ ज्यादा ही ख्याल नहीं रखने लगी? बेटे बहनें तो ऐसी ही होती हैं, भाइयों को थोड़ा सा परेशान देखती हैं तो खुद परेशान हो जाती हैं, चाहती हैं कि भाई की परेशानी खुद बांट लें। माहीन बता रही थी अनीका की शादी कहीं और हो रही है। हाँ हो तो रही है, लेकिन अम्मी ये तो खुशी की बात है ना? अच्छी तरह मुझे पता है ये कितनी खुशी की बात है मेरे बच्चे। ठीक है कि तुमने अपनी जिंदगी का एक मिशन बना लिया है, लोगों को पाकिस्तान से मोहब्बत करना सिखाना चाहते हो, लेकिन अम्मी आपको लगता है ये कोई मामूली बात है? हमारे लोगों में जहर की तरह मनफी रुझान सिरायत कर चुका है। वो छोटी छोटी बात पर भी मुल्क के बारे में मनफी बातें करते हैं।
اپنی قوم کو بے ایمان اور ناقابل اعتبار سمجھتے ہیں. اور تمہیں لگتا ہے کہ تم لوگوں کی سوچ کو بدل دو گے؟ یقیناً امی ایسا ہی ہوگا. تمہارے اس مقصد کو پانے کے راستے میں اگر انیقہ بھی تمہارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے تو کیا یہ غلط ہوگا؟ ویسے بھی اصل میں تو ہمیں اپنی خواتین تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے. مائیں ہی تو بچوں کی تربیت کرتی ہیں، اور جب مائیں بچپن سے ہی اپنے بچوں کو اپنے وطن سے محبت کرنا سکھائیں گی تو یہ مسئلہ کبھی پیدا ہی نہیں ہوگا. امی آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. کسی بھی مقصد کے لیے ملک کی نصف آبادی کو ساتھ ملانا انتہائی لازمی ہے. مگر امی میں انیکا کو اگر وہ سب نہ دے سکا جو اس کے خواب ہیں تو امی. بچوں کی طرح تم ناسمجھی کی باتیں کیوں کرتے ہو علی؟ تم اپنے ملک سے اس لیے محبت کرتے ہو کہ اس نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے. ہرگز نہیں بیٹے، محبت مشروط نہیں ہوتی. محبت تو تمام اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ اپنانے کا سودا ہے. یہ لیجیے واسطی صاحب چائے اور ساتھ میں یہ آپ کی دوا. پانی یہ رکھا ہوا ہے. ہاں پہلے دوا کھائیے گا پھر چائے پیجیے گا. میں ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہوں، لیکن آپ تاکید کرنا بھولتی نہیں ہے. عادت پڑ گئی ہے، جانتی ہوں آپ ایسا ہی کریں گے. پھر بھی اور رکو، کہاں چلی؟ مجھے کچھ بات کرنی ہے. ہاں کہیے. بیٹھو، بیٹھ کر کرنے والی بات ہے. یہ لیجیے بیٹھ گئی. اب کہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہمارا بیٹا فیصل اب پہلے جیسا نہیں رہا؟ بالکل دیکھا ہے، بڑا ہو رہا ہے تو سیریس ہوتا جا رہا ہے. یہ تو عمر کے تقاضے ہوتے ہیں واسطی صاحب. نہیں ارجمن، آپ نے ٹھیک سے اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا. وہ دھیرے دھیرے بجھ رہا ہے. اوہو، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ صاف صاف کہیے، میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں. یہ جو تم اس کے ساتھ زبردستی کر رہی ہو نا، اسے جرمنی بھیجنے کی ضد لگا کر بیٹھی ہو، مجھے لگتا ہے کہ تم یہ ٹھیک نہیں کر رہی. ہمارا بیٹا اپنا ملک چھوڑنے کے لیے خوش نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اس نے آپ کو اپنی باتوں سے بہلا لیا ہے. لیکن واسطی صاحب، میں اپنی رائے کسی قیمت پر نہیں بدلوں گی، سمجھے آپ؟ تب پھر مجھے کہنا پڑے گا کہ بعض مائیں تمہاری جیسی ہی ہوتی ہیں، جو اپنے بچوں کی خوشی سے زیادہ سوسائٹی میں اپنے سٹیٹس کی پرواہ کرتی ہیں. میں اچھی طرح جانتا ہوں تم اپنے اکلوتے بیٹے کو کیوں ملک سے باہر بھیجنا چاہتی ہو. صرف اس لیے نا کہ تم اپنی بہنوں کے سامنے سر اونچا کر کے کہہ سکو میرا بیٹا بھی جرمنی میں ہے. ہاں تو اس میں غلط کیا ہے واسطی صاحب؟ سبھی نوجوان بچے باہر جاتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ان کے باہر جا کر کمانے سے صرف ان کے خاندان کو فائدہ ہوتا ہے، ان کی وجہ سے ملک کو زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے. بیگم کیا دیوانی جیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہمارا بیٹا جاب کرنے نہیں پڑھنے جا رہا ہے. ہاں تو پڑھائی ختم ہونے کے بعد جاب نہیں کرے گا کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ تم اسے پڑھائی ختم کرنے کے بعد بھی پاکستان آنے نہیں دو گی. ہاں تو یہاں آ کر کیا کرے گا؟ یہاں ایسے پڑھے لکھے قابل لوگوں کی نہ کوئی قدر ہے نہ اہمیت. اچھا ہے وہیں رہے. وہاں رہے گا تو دیکھنا کتنی جلدی دولت کمائے گا. یہاں کیا ہے بھائی؟ اور ہماری بیٹی کی خوشی کا کیا جانتی ہو؟ اس کے بارے میں اس کے کلاس فیلو اور یونیورسٹی کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں فیصل ایسا جینیس، ہونہار، تخلیقی ذہن کا مالک ہے. اگر وہ چاہے گا تو یونیورسٹی خود اس کے بزنس پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کرنے کو تیار ہوگی. ایسے ذہین اور قابل سائنسی رجحان رکھنے والے نوجوان کی ضرورت ہمارے ملک کو زیادہ ہے. ارجمن، پیسہ ہمارے بیٹے کی قابلیت کے سامنے سچ مچ اس کے ہاتھ کا میل ہے. کہو کیوں بلایا ہے؟ مجھے واپس بھی جانا ہے. پتہ ہے امی کو پتہ ہے یونیورسٹی میں؟ جانتا ہوں امی کو کیا پتہ ہے اور کیا نہیں پتہ، لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ویسے سر امیس نے بہت سی باتیں پریکٹیکل لائف کے حوالے سے کرنی ہوتی ہیں، کئی گھنٹے لگتے ہیں ان کے سیشن میں. تم مجھے یہ سب فضول ڈیٹیلز کیوں الجھا رہے ہو؟ مجھے جو کہنا ہے کہو. تو تم مجھ سے ایسے ناراض ہو رہی ہو جیسے میں نے تم سے کوئی کمٹمنٹ کیا ہوا تھا. ہاں بولو. حمزہ، مجھ سے اس قسم کی فضول باتیں مت کرو.
نہیں تو میں چلی جاؤں گی. اچھا سوری ہیرا, میں تم سے سوری کہنا چاہتا تھا. پتہ نہیں تم مجھے معاف کر سکو گی یا نہیں, اور لیکن پھر بھی میں تم سے سوری کہنا چاہتا ہوں. کس لیے؟ تم اچھی طرح جانتی ہو میں کیا بات کر رہا ہوں. میں بہت کمزور اور شاید بزدل انسان ہوں. اپنے ابا کی بات سے انکار کرنے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں, اس لیے. چھوڑو حمزہ, کوئی اور بات کرو. حمزہ مجھے اپنا دکھ نہیں ہے حمزہ, مجھے علی کا دکھ ہے. کیوں؟ علی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ اس میں کہنے کی کیا بات ہے, تم تو اس کی دوستی کا دم بھرا کرتے تھے, بیسٹ فرینڈ تھا تمہارا. ہیرا تھا کیا مطلب؟ علی اب بھی میرا بیسٹ فرینڈ ہے, ٹھیک ہے. اچھا ایسے ہوتے ہیں بیسٹ فرینڈ؟ تو پھر کیسے ہوتے ہیں؟ تم نے اسے بالکل اکیلا چھوڑ دیا ہے. یاد ہے جب وہ آئی لو یو پاکستان پروجیکٹ کی بات کرتا تھا تو تم سب سے پہلے وہ آگے ہوتا تھا. اسے تم پر کتنا یقین تھا کہ تم اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑو گے. لیکن اپنے فیوچر کی بات آئی تو تم نے اتنی دیر بھی نہیں لگائی, علی کو اکیلا چھوڑ دیا. میں تو لڑکی ہوں, گھر سے اجازت مشکل سے ملتی ہے, پھر بھی میرا دل چاہتا ہے کہ علی کے ساتھ ہر جگہ جاؤں. تمہیں پتا ہے اب تک کتنے اسکولوں میں وہ آئی لو یو پاکستان کا پیغام پہنچا چکا ہے. اسے اسٹوڈنٹس سے یہ بات کرنے کا موقع دیا جاتا ہے, اور جب وہ کہتا ہے پاکستان سے پیار کرو کیونکہ پاکستان زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں, لوگ رسپانس کرتے ہیں. اب تو بچے بھی اپنے سامنے کسی کو برائی کرتے دیکھتے ہیں تو اسے روک دیتے ہیں. مجھے دکھ ہے کہ اس کا سب سے اچھا دوست اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑا نہیں ہوا ہے. ہیرا پلیز خاموش ہو جاؤ, نہیں تو میں خود سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہوں گا. کاش میں بھی اپنے پیرنٹس کو سمجھا سکتا. چلو میں چلتی ہوں. ہیرا مجھے پتا ہے تم رکو گی نہیں, لیکن ٹھیک ہے تم جاؤ, لیکن ہیرا بات سنو, مجھے معاف کر دینا پلیز. میں علی سے بھی معافی مانگ لوں گا. ہیرا علی بیٹا کہاں رہ گئے تھے؟ ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں. تم ایسا تو کبھی نہیں کرتے, کہاں تھے؟ جانتے ہو نا میں کتنی پریشان ہو جاتی ہوں. ہاں سوری امی, بس کیا بتاؤں, مجھے خود نہیں معلوم تھا. اچانک سے دوستوں کے ایک گروپ نے اپنی یونیورسٹی میں ایک پروگرام رکھ لیا اور مجھے جانا پڑا. کیسا پروگرام؟ مہین تم یقین نہیں کرو گی, ہمارا آئی لو پاکستان پروجیکٹ اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے نا کہ میں خود حیران ہوں. ایسا لگتا ہے جیسے لوگ انتظار میں تھے کہ کوئی آ کے ان سے کہے کہ انہیں اپنے ملک سے محبت کرنی ہے, اس کا اظہار کرنا ہے, وہ فٹافٹ اس کا حصہ بن جائیں گے. یہ بھی اس سلسلے کا ایک پروگرام تھا. آپ دیکھنا امی, وہ دن زیادہ دور نہیں ہے جب کوئی فیشن کا شکار ہو کر بھی اپنے ملک و قوم کو برا بھلا نہیں کہے گا. انشاءاللہ بیٹے, اللہ تمہیں تمہارے مقصد میں ضرور کامیاب کرے گا. آمین ثم آمین. ہمارے پاس آپ کے لیے خوشخبری ہے, مطلب آپ نے جو خوشخبری دی اس کے علاوہ بھی ایک خوشخبری ہے, مگر پہلے آپ جلدی سے تیار ہو جائیں, ہمیں پہلے ہی بہت دیر ہو رہی ہے نا امی؟ تم کیوں بیچارے کو ستا رہی ہو بلا وجہ؟ مسلسل سوچتا رہے گا کہ تم اسے کیا خوشخبری سنانے والی ہو. واہ, تو کیا آپ چاہتی ہیں میں اسے بتا دوں؟ نا بالکل بھائی, دیر کرو گی تو میں بتا دوں گی. نہیں بھائی نہیں, پلیز نا بھائی, یہ کیا بھائی. اچھا بتاؤ بھائی, بتا لو. اچھا مجھے بتانے دیں. سنیے بھائی جان, ہم لوگ انیقا باجی انیقا بھابھی کے گھر جا رہے ہیں اور ان کی امی نے فون کر کے بلایا ہے نا خوشخبری. آپ بھی کمال کرتی ہیں امی, انہوں نے بلایا اور آپ جانے کے لیے مان بھی گئی. کوئی فائدہ نہیں ہوگا, وہ مجھے پھر سے وہی لیکچر دیں گی کہ چھوڑو یہ ملک سے محبت کی باتیں اور کوئی اچھی سی جاب کرو, اپنے بارے میں سوچو وغیرہ وغیرہ. امی آپ کو منع کر دینا چاہیے تھا. ارے بیٹا علی, اب تم خود سے تو یہ فیصلہ مت کرو کہ وہ ایسا ہی کچھ کہنے والی ہیں. انہوں نے خاص تاکید کی اور مجھے یقین ہے کہ وہ آج ایسا کچھ نہیں کہنے والی. جی, اور اس لیے آپ چلیں اور اب بالکل بھی دیر مت کریں, جائیں جلدی سے تیار ہو کے. اچھا دھکے تو مت دیں, جا رہا ہوں. جائیں, مجھے یقین ہے امی وہ شادی کی بات کریں گی. انشاءاللہ. دیکھو بیٹا, میں مانتی ہوں کہ تمام ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے انسان سے کرے جو ان کی بیٹی کو دنیا جہان کی ساری خوشیاں دے سکتا ہو, اور سارے نہیں
تو اس کے کئی ارمان تو پورے کر سکتا ہو. اچھا کھاتا ہو, اچھا کماتا ہو. اور میں جانتی ہوں تم اگر اپنا یہ ملک سے محبت کا جنون چھوڑ کر اپنی جاب اور پیسے کمانے پر توجہ دو گے تو کتنوں کو پیچھے چھوڑ دو گے. ماشاء اللہ بیٹا, تمہاری صلاحیتوں کی تو سب تعریفیں کرتے ہیں, لیکن اب کیا کیا جائے, تمہارے سر میں یہ ملک سے محبت کا سودا جو سمایا ہوا ہے. تم سن رہے ہو نا میں جو کچھ کہہ رہی ہوں علی؟ جی نگہت خالہ, سن رہا ہوں اور انتظار کر رہا ہوں کہ آپ دراصل کیا کہنا چاہتی ہیں. بیٹا میں کہنا چاہتی ہوں کہ انیقہ کی شادی تم ہی سے ہوگی, اور اب تم انکار نہیں کر سکتے بالکل بھی, کیونکہ تم پہلے ہاں کر چکے ہو. لیکن خالہ, لیکن کچھ نہیں. انیقہ کے ابو نے اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے, تم ہی ہمارے داماد بنو گے. وہ خود تم سے بات کرتے, مگر انہیں ڈر تھا کہ تم جیسے سر پھرے نوجوانوں کا کچھ پتہ نہیں, انکار کر دو گے تو. لیکن نگہت خالہ, میں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا, اور اب تو بالکل بھی نہیں. جانتی تھی کہ تم ایسا ہی کہو گے, اسی لیے ہم نے اپنے فیصلے میں لچک پیدا کی ہے اور تمہیں تمہارے اس مشن سمیت ہی اپنانے کا فیصلہ کیا ہے. پھر وہ جو آپ نے کہا کہ ماں باپ کے ارمان ہوتے ہیں ان کی بیٹی خوش رہے. بالکل ہوتے ہیں, مجھے یقین ہے بیٹے, میری انیقہ تمہارے ساتھ ہر حال میں خوش رہے گی. ماں باپ کے لیے بچوں کی خوشی سے زیادہ اہم کچھ نہیں ہوتا. اب ظاہر ہے تم بھوکے تو مرو گے نہیں, جو کھاؤ گے آدھا خود کھانا, آدھا میری بیٹی کو کھلانا. اور وہ کون سی جاہل مطلق ہے, پڑھی لکھی ہے, پروفیشنل ڈگری ہے اس کے پاس. تم زیادہ مصروف ہو گئے تو کیا, جاب کر لے گی وہ بھی. ویسے بھی دنیا کا کوئی مشن اور مقصد عورتوں کی شمولیت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح کہا آپ نے خالہ جان. تو تمہیں منظور ہے؟ جی. نفیسہ باجی یہ تو مار گیا, لیجیے منہ میٹھا کیجیے. ہائے نگہت میری بہن, تمہیں بھی بہت بہت مبارک ہو. میں آج اتنی خوش ہوں تمہیں بتا نہیں سکتی. اللہ سلامت رکھے. آمین. تم مان گئے بھائی انیقہ, آج کل کی لڑکیاں جو چاہے وہ کر سکتی ہیں. یہ کن لڑکیوں کی تعریف کر رہے ہو, وہ بھی میرے سامنے؟ میری مجال ہے کہ میں تمہارے سامنے کسی اور کی تعریف کروں. تھینک یو سو مچ. ویسے نا مجھے تم پر ترس آ گیا. میں نے سوچا کہاں اکیلے مارے پھرو گے, کون تمہارا خیال رکھے گا, تمہیں میری ضرورت ہوگی بس اس لیے تم نے اپنے پیرنٹس کو راضی کر لیا. یہی سمجھ لو. انیقہ, ویسے تو مجھے پتا ہے کہ تم نے یہ سب محبت میں کیا ہے, لیکن یقین مانو میں اسے تمہارا احسان کہوں تو غلط نہیں ہوگا. اچھا. بہت ضرورت تھی تمہاری مجھے انیقہ. جانتی ہوں آئی لو پاکستان پروجیکٹ ہر روز ایک نئی کامیابی کے آسمان کو چھوتا ہے. اچھا جی. پتہ نہیں کہاں سے لوگ آ کر اس میں شامل ہو رہے ہیں, اور اب تم بھی. ویسے آئی پراؤڈ آف یو علی, مجھے بہت خوشی ہے میرا شریک زندگی ایک اتنا اچھا انسان ہے. اچھا یہ بتاؤ, بابر, حمزہ, فیصل اور سدرا, ہیرا, یہ سب بھی تمہارے ساتھ ہے نا؟ نہیں انیقہ, میں بالکل اکیلا ہوں. البتہ نئے ساتھیوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس کارواں کا حصہ بن چکی ہے, مگر اپنے دوست بہت یاد آتے ہیں. کاش وہ بھی ساتھ ہوتے. اداس مت ہو, دیکھنا سب ٹھیک ہوگا. تمہارے دوست فزیکلی ساتھ نہیں ہیں تو کیا, وہ تمہاری سوچوں اور خیالات میں, تمہاری مقصد میں تمہارے ساتھ ہیں علی. بس بھائی یہ تو کمال ہو گیا. آئی لو پاکستان یہ ڈرامہ ہم اسٹیج کریں گے اور پورے ملک میں ہر شہر میں کریں گے. مجھے یقین ہے اس کے بعد کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اپنے ملک سے پیار نہ کرتا ہو, اس کا اظہار نہ کرتا ہو. اچھا یار ایک سیکنڈ ہولڈ کرنا. اچھا ٹھیک ہے, ہم بعد میں بات کریں گے. علی بھائی دیکھیں تو کون آیا ہے. واو فیصل, تم آؤ یار, گلے سے لگو, کتنے دن ہو گئے تم سے ملے, تمہیں دیکھے ہوئے. ہاں ظاہر ہے بھائی, سارے ملک کو آئی لو پاکستان کہنا سکھا رہے ہو, تو تمہیں فرصت کہاں ہے؟ او اچھا, وہ کیا کہتے ہیں, الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. خیر بالکل یہی, خیر جو بھی کہتے ہیں. میں سمجھ رہا تھا کہ تم فلائی بھی کر چکے ہو, جرمنی جا چکے ہو, بلکہ افسوس میں تھا کہ تم نے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ جاتے ہوئے ایک بار مل ہی لیتے. یار تم مجھے ایسا سمجھتے ہو, تم سے ملے بغیر تو میں کہیں جا ہی نہیں سکتا برو. جانتے ہو نا ہم نے دوستی کو ہمیشہ اپنے دل میں کتنی جگہ دی ہے. خیر تم آ گئے ہو, دل خوش ہو گیا یار. کب جا رہے ہو؟ یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا, پہلے تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے. سرپرائز میرے لیے؟ وہ کیا؟ تم چلو تو میرے ساتھ. کہاں جانا ہے؟ ارے بھائی کہیں نہیں جانا, یہیں تمہارے گھر کے ڈرائنگ روم تک جانا ہے. کیسی عجیب باتیں کر رہے ہو, میرے گھر کا ڈرائنگ روم؟ ارے یار تم چلو تو. اور ہاں میں تمہارے اور انیکا کے لیے بہت
بہت خوش ہوں. تھینک یو یار, تھینک یو برو. ویلکم مائی فرینڈ. یار تم سب ایک ساتھ, حمزہ, ہیرا, بابر اور انیکا, تم بھی. علی بہت بری بات ہے, میرا نام کیوں نہیں لیا تم نے؟ مجھے بھول گئے نا. ارے میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں سترا, تم تو میری بہن کی طرح ہو. بس خوشی اور حیرت کے مارے میرے حواس کچھ ادھر ادھر ہو گئے تھے. یار کتنے عرصے بعد ہم سب ایک ساتھ یار. مجھے یاد ہے ہم نے پاکستان سے محبت کرنے کا مشن ایک ساتھ شروع کیا تھا. تم لوگوں کو پتا ہے ہم سارے ملک میں آئی لو پاکستان ڈرامہ اسٹیج کر رہے ہیں. کاش کیا چھوڑو, جانے دو یار. ایسے کیسے جانے دیں؟ کیوں سدرا, تم نے کیوں کہا تھا کاش بتانا تو پڑے گا؟ جی ہاں بالکل بتانا پڑے گا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ علی بتاؤ نا, کیوں اتنا اداسی والا سسپینس پھیلا رہے برو؟ دیکھو یار مائنڈ مت کرنا, تم سب میرے دل سے قریب ہو. بس ویسے ہی خیال آ گیا تھا کہ کاش اس موقع پر تم سب بھی میرے بلکہ ہمارے مشن آئی لو یو پاکستان کا حصہ بنتے. یہ تم لوگوں کو ہوا کیا ہے بھائی؟ ایسے سسپینس کریٹ کر رہے ہو جیسے پتہ نہیں کون سی بریکنگ نیوز ہے. اب زیادہ لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, شرافت سے بتاؤ کیا بات ہے, کیا کہنا ہے تم لوگوں کو بھائی؟ تو پھر جو طے ہوا تھا اس کے مطابق ہی بتائیں گے. تو ابتدا ہوگی حمزہ سے. تھینک یو فیصل. ہاں تو میں کہنا چاہتا ہوں علی میرے دوست, میں آئی لو یو پاکستان کا حصہ ہوں. ہاں پتا ہے, چند دنوں کے لیے, اس کے بعد تو تمہیں چل ہی جانا ہے. مجھے بھی آنا ہے تمہارے ساتھ. رہنے دو فیصل, رہنے دو, تمہاری امی سے مل چکا ہوں میں. اب تم بھی کچھ بول دو بابر, چپ رہنے کے لیے نہیں آئے تھے تم. علی مجھے معاف کر دو, آج سے میرا پرومس ہے میں تمہارے ساتھ سارے ایونٹس میں جاؤں گا. اور وقت پر پہنچے گا, کیونکہ میں اسے اپنے ساتھ لاؤں گی. ویری گڈ. اور حمزہ کو میں اپنے ساتھ لاؤں گی. ہاں مجھے تو کسی کو ساتھ لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, میں ہمیشہ علی کے ساتھ رہوں گا. یعنی کہ لفٹ پہ. یعنی تم سب اب علی کے ساتھ اس کے قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہتے ہو؟ بالکل صحیح, ہم سب اب سے علی اور آئی لو یو پاکستان کا حصہ ہیں. ارے یار رہنے دو بھائی, رہنے دو. علی ان کی پوری بات تو سنو پلیز. کیا ہے پوری بات, بولو تو صحیح. فیصل اب ملک سے باہر یعنی جرمنی نہیں جا رہا, وہ یہی رہے گا اپنے ملک میں. اور ایسا میرے پیرنٹس بھی چاہتے ہیں. ارے کیا واقعی فیصل تم سچ کہہ رہے ہو؟ بالکل سچ. ارے برو پھر تو ایک بار اور گلے ملو بھائی. بس بعد میں مل لینا بھائی, بعد میں مل لینا. حمزہ کی بھی تو بات سن لو, کیا کہہ رہے ہیں. ہاں جی حمزہ, میرے ابو نے خود مجھ سے کہا ہے کہ میں جو کرنا چاہتا ہوں کروں, اور مجھے اب کہیں جانے کی کوئی ضرورت. یار مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا, یہ میں کیا سن رہا ہوں برو. سچ کہتا ہوں تم لوگوں نے میرے اندر روح پھونک دی ہے یار, یہ تو کمال ہو گیا. بالکل کمال ہو گیا ہے. ہم سب نے ایک ساتھ مل کر یہ مشن شروع کیا تھا, اور اب اسے پایہ تکمیل تک بھی ہم مل کر پہنچائیں گے. تو پھر ہو جائے. آئی لو یو پاکستان زندہ باد. پاکستان تو زندہ تو ہم زندہ. پاکستان زندہ باد. آئی لو یو پاکستان. تو زندہ تو ہم زندہ ڈراموں کے اس سلسلے میں ابھی آپ نے ڈرامہ سنا آئی لو یو پاکستان. تحریر محمد حنیف چوہان. جن اداکاروں نے اس میں حصہ لیا ان کے نام یہ ہیں: انجم سعید, محمد دانیال, شازیہ اظہر, تنویر شمشاد, ارسلہ طاہر, سیدہ کوثر, اظفر اوصاف, محمد حامد, قرۃ العین, ذیشان حیدر, شجاع اللہ خان, عروج زہرا اور ربیہ اکرم. ریکارڈنگ اور تدوین محمد نواز. پروڈیوسر محمد سہیل ملک. نگران اعلیٰ منظور کامران. پیشکش ریڈیو پاکستان کراچی.